سامعین، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد نوید امین ہے اور یہ تقریب جو یہاں منعقد کی جا رہی ہے یہ میرا دل میرا مسافر کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ تو اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ سید خالد شاہ صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ساتھی بھرپور اس تقریب میں حصہ لیں اور اس کا ہم آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں دعوت کلام دوں گا جناب انعام الحق صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ الہی میں تلاوت کلام پاک جو ہے نا ان کا حدیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریب پہلے سے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، تو میں اب تلاوت کلام پاک کے بعد ظاہر ہے کہ ہدیہ عقیدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں چند اشعار اور اس کے بعد پھر اس کی افتتاحی تقریب ہوگی۔ تو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لات کے چاند اشعار۔ تیری رحمت کے امیدوار ہم بھی ہیں یا رسول اللہ، تیری چاہت کے طلبگار ہم اور چین ملتا ہے مدینے میں تڑپنے والوں کو، چین ملتا ہے مدینے میں تڑپنے والوں کو، اور درد ہجران سے بے قرار ہم بھی ہیں، درد ہجران سے بے قرار ہم بھی ہیں، اور روز محشر میں ان کی آمد پہ یہ کہیں گے نبی، روز محشر میں ان کی آمد پہ یہ کہیں گے نبی
کے ادنا غلاموں میں میری سرکار ہم بھی ہیں. بہت اچھا بہت یہ نعت کے اشعار. اور اب ہم باقاعدہ اس کتاب کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اور میں دعوت دیتا ہوں اس کتاب کے مصنف جناب محترم سید خالد شاہ صاحب کو تو وہ آئیں اور کیا جا سکے. رسم ہے میں ساتھ میں سینئر جو لوگ ہیں رئیس بھائی آپ پلیز رام بھائی آپ سلیم صاحب رانا صاحب پلیز میرے صاحب پلیئر کرنے سے دیکھیے صاحب. میں گزارش کروں گا رئیس حبیب صاحب سے اور جناب محترم حسین خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس افتتاحی تقریب میں اس کا حصہ بنے. اور جناب محترم ڈاکٹر عبدالرحمان صدیقی صاحب سے جناب محترم مولانا سید السلیم الرحمان خان سبھی ہاتھ لگانے. ایک منٹ ذرا دیجیے گا تصویر کو. ایک منٹ. بہت ہی مبارکباد جناب مصنف سید خالد شاہ صاحب کو. انہوں نے یہ جو تصنیف دی ہے اردو زبان میں یہ لاجواب و باکمال تحفہ ہے. اور اس کی تقریب سے پہلے میں کچھ اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا اس کتاب کے اوپر بھی اور جناب مصنف کی شخصیت پر بھی کہ انہوں نے یہ سفر جو ادب و علم کا جو سفر ہے انہوں نے 8 سال قبل یہ شروع کیا. اور ماشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے ابتدا انہوں نے کی. اور اس میں یہ کتاب اردو کی پہلی یعنی سفر نامے کے لحاظ سے ان کی پہلی کتاب ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے بے شمار کالم لکھے, بے شمار تبصرے لکھے, بے شمار جو ہے نا وہ کلے موضوعات پر مضامین لکھے. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب میں بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی. انہوں نے یہ ساؤتھ افریقہ میں جیسے کہ جہاں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب اردو کا جو آغاز یا اردو کا نام دوسرے کنٹری میں جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں یہ شاہ صاحب پہلے ان بانیوں میں جنہوں نے اردو کا آغاز کیا. انہوں نے ایک میگزین وہاں سے نکالا اردو زبان میں اور وہ میگزین میں دیکھ چکا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف ان کو ایڈٹ کیا مینیج کیا بلکہ بہت سارا کام انہوں نے ان کے لیے خود ہی کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی وہ جتنی اصناف ہیں ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر طبع زبائی کی اور ماشاءاللہ اس میں اپنا ایک مقام اور اپنا ایک نام وہ بھی پیدا کیا. ساؤتھ افریقہ میں یہ بہت ہی پاپولر اور بہت کہہ لیں کہ اردو کمیونٹی میں اور خاص طور پہ وہاں کے اردو ادب میں بڑی اہم جو ان کا میگزین ہے. انہوں نے 2005 میں یہ شائع کیا. اور یہ بھی آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انہوں نے ایسوسییشن یعنی کہ پہلی دفعہ پاکستان ایسوسییشن 2002 میں ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ان کا قیام جو ہے نا عمل میں آیا.
وہ بھی ان کی جو ہے نا کہہ لیں کہ کاوشوں، ان کی جدوجہد اور ان کی کہہ لو کہ ذاتی ایک کہہ لو کہ دلچسپی کا جو ہے نا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی نہیں یہاں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو اور بھی آگے انہوں نے اردو کو جو ہے پروموٹ کیا اور اردو میں ایک فلم ریلیز بھی کی۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ایک کمیونٹی، ڈیفرنٹ کمیونٹی وہاں پہ آباد ہے، اور وہاں پہ اردو کا کام کرنا اور اس کو یہاں اس حد تک لے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس فلم میں انہوں نے نہ صرف ساؤتھ افریقہ کے نامور ایکٹرز کو کاسٹ کیا، اور وہ فلم یہ دسمبر میں تقریباً جو ہے نا وہ ریلیز ہوگی، اور اس کا نام ہے شادی اور 2 لاکھ، یعنی کہ ایک منفرد نام کی حیثیت سے بھی انہوں نے نام بھی خود تجویز کیا۔ کبھی کبھار میں سوچ رہا تھا یہ ان کی میگزین دیکھ کے کہ انہوں نے تقریباً یعنی کہ اردو کے لیے اتنی جدوجہد کی ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شعبہ چھوڑا ہی نہیں جہاں پہ ایڈیٹوریل خود لکھا، اداریہ خود لکھا، یعنی مضامین خود لکھے، اور اردو کی جو نا کہہ لیں کہ فروغ اردو کے لیے بہت کام کیا۔ اس سے میں ایک شعر مجھے ان کی نظر کرتا ہوں کہ ہم تیری کون سی تصویر مکمل سمجھے، ہم تیری کون سی تصویر مکمل سمجھے، جب بھی دیکھے نظر ایک نیا پہلو آئے۔ تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ہر لحاظ سے کہ اب ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو کتاب ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو انہوں نے یہ سفر نامہ تقریباً 12 کنٹری کا یہ سفر نامہ جو ہے نا یہ ترتیب دیا ہے۔ تو اس کا ٹائٹل اور اس کی ساری جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ دیکھ کے یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی کتاب ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب یہ ان کی رونمائی جاپان میں کروائی، حالانکہ یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمیں بڑی خوشقسمتی ہے انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اردو فورم سے اور ہمیں ایک ترغیب بھی دی کہ ہم اردو کے حوالے سے اس کا آغاز جاپان میں بھی کریں، اور اس میں بھی میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ پہلے ہے رائٹر ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو میں اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اور بھی جو ہے نا اردو کے حوالے سے کافی وہ کہہ لیں کہ نثر پارے ہیں جن نے انہوں نے اخلاقیات کے اوپر بڑی بات کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دریا کوزے میں بند کرنا، اور شاہ صاحب نے جس بھی نثر کی اصناف پہ طبع زمائی کی، اور اس میں الحمدللہ انہوں نے پوری کوشش کی، خواہ وہ سفر نامہ ہو، مضمون ہو، ایڈیٹوریل ہو، اداریہ ہو، یا اخلاقی لحاظ سے انہوں نے کافی سارا جو ہے نا وہ مواد ان کے جو چھپتا رہتا ہے میگزین میں، تو انہوں نے پوری کوشش کی۔ اس سے ان کے علم اور ان کی ادب کے ساتھ دلچسپی اور ان کا سخن کے ساتھ وہ تعلق وہ الحمدللہ ہمیں بہت گہرا اور بہت زیادہ اس سے دلچسپی نظر آتی ہے۔ تو میں اب گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کہ اس کو باقاعدہ اس کتاب کے اوپر کہ تبصرے کے لیے میں جو ہے نا اپنے سامعین میں سے الحمدللہ میں آج یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جاپان کی ساری کمیونٹی جو علم، ادب، سخن اور اس کے لحاظ سے آج جیسے پائنیئر میں جسے آپ کہتے ہیں کہ جاپان کے جو پائنیئر ہیں، بانیز ہیں، ان میں وہ شامل ہیں، انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے اوپر سب کی رائے جو ہے نا وہ لیں اور مختصر وہ اپنا تبصرہ کریں۔ اس سے پہلے میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی اس کتاب کے بارے میں یہ سفر انہوں نے کیسے کیا اور کیسے اس کا آغاز کیا، اور اس کو کیسے اب وہ آگے جاری رکھیں گے، اور ان کے آنے کا یہاں پہ جاپان میں
انہوں نے لازمی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کام کیا ہے، تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے آگے کیا ان کے وہ خیالات ہیں اور وہ عزائم ہیں، اور فیوچر میں یہ ان کے اپنی زبانی سنیں گے. تو میں دعوت اب دیتا ہوں سخن جناب محترم سید خالد شاہ صاحب کو کہ وہ تھوڑا سا اپنی اس شخصیت کے اوپر یا اپنے کام کے اوپر ادب کے اوپر یہ روشنی ڈالیں. جناب سید خالد شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے اپنے کاموں سے ٹائم نکال کے، کاروبار سے ٹائم نکال کے میری اس چھوٹی سی کتاب کے لیے. میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں، اسی لیے میں سیاست میں نہیں آیا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زبان پوری دنیا میں پھیلے. جب میں ساؤتھ افریقہ موو ہوا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ مسلمان کمیونٹی ہے جو انڈیا سے تعلق رکھتی ہے، اور پاکستانی بھی. تو پاکستانی تو زیادہ تر انگلش بولنے لگے، لیکن وہ جو مسلمان جو 200 سال سے وہاں رہ رہے ہیں وہ تھوڑی بہت اردو بولتے تھے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ ان کو میں کس طرح پاکستانی اردو سکھاؤں جو ہماری کراچی کی لینگویج ہے، دہلی کی لینگویج ہے، آگرے کی لینگویج ہے. تو وہ لوگ تھوڑا سا ہم سے الگ اسٹائل میں اردو بولتے ہیں. تو میں نے وہاں سب سے پہلے کام کیا کہ میگزین جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا فری، جس میں میرا اپنا پرنٹنگ پریس ہے لیکن 4 لاکھ یا مہینے کا خرچہ ہوتا تھا، اور وہ 10,000 کاپی میں فری بانٹتا تھا ہم لوگوں کو. پھر آہستہ 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 3.5-4 سال کے بعد میں نے اس کے پرائز کر دی، اور الحمدللہ وہ میگزین آج مارکیٹ میں یعنی کم پڑ جاتا ہے. یعنی 10 تاریخ کے بعد سے ہونا لگتے ہیں کہ ختم ہو گئے، ہمیں چاہیے یہ چاہیے. تو اس کا ٹوٹل مقصد یہی تھا، اور اس کے جتنے بھی میری آمدنی ہوتی ہے وہ سب بیواؤں اور ایک ٹرسٹ ہے ہم وہاں پہ دیتے ہیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اس طرح اردو پڑھنا سیکھیں دوبارہ، بولنا سیکھیں دوبارہ. تو وہ جو جہاں بزرگ تھے نا وہ پڑھ بھی لیتے تھے. تو پھر نوجوانوں نے پڑھنا شروع کر دیا اس کو. پھر اس کے بعد جب پاکستان ایسوسیشن کا قیام ہوا اور 3-4 سال کے بعد بہت زیادہ لوکل ہم لوگوں میں انوالو ہو گئے جو مسلمان تھے. خاص کر ویسے تو ہندو وغیرہ بھی تھے جو ہندی وغیرہ بولتے تھے، بہت انوالو ہو گئے. ہم انہیں اپنی پارٹیوں میں بلاتے تھے، 14 اگست میں بلاتے تھے، ہر چیز میں ہم بلاتے تھے. 10 سے 20 ہزار کا مجمع وہاں ہوتا تھا. اور الحمدللہ پاکستانیوں کے علاوہ بے انتہا تعداد میں لوکل آتے تھے وہاں، بلکہ آتے ہیں ہر دفعہ. تو اس میں ایک 2 فلموں میں اصل میں اردو کی میں شو بھی تھی پاکستان میں بھی، میں ریڈیو پاکستان وغیرہ پر کام کرتا تھا بچپن میں، اور تو مجھے کچھ شوق سا تھا. تو وہاں 1-2 فلموں میں مجھے آفر ہوئی کہ بھائی اردو بولنے والا چاہیے، تو اس میں میں نے کام کیا. 3 یا 4 فلموں میں نے وہاں کام کیا، کچھ انگلش کچھ اردو. انڈین فلمیں تھیں جو لوکل بناتے تھے. تو ان کی کوالٹی بہت خراب ہوتی تھی، ان کی لینگویج ان کو اردو بولنا نہیں آتی تھی، تو وہ جہاں کہیں اردو یوز بھی کرتے تھے تو غلط کرتے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ جو مارکیٹ کے لوگ تھے، میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اردو فلم بنا کے دکھاتا ہوں. تو کہنے لگے ساؤتھ افریقہ کیسے بنے گی؟ ٹوٹل 100% اردو فلم. میں نے کہا ساؤتھ افریقہ میں ہی بنے گی، اور ساؤتھ افریقہ نہیں بنائیں گے سارے مل کے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو ہم اپنا لائسنس آپ کو دیتے ہیں، لائسنس چاہیے ہوتا ہے. خیر میں نے وہاں شاہ جی اور 2 لاکھ فلم بنائی، جس کا ٹریلر بھی آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی نیٹ وغیرہ پہ بھی لگا ہوا ہے. تو وہ اردو فلم بنانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی اردو بول سکتے ہیں. تو وہ تو انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے فلمیں، اور ویسے کی ویسے لگاتے تھے. اس میں کلچر نہیں ہوتا تھا ہمارا، خاص کر پاکستانی کو کلچر نہیں ہوتا. جو میں نے مووی بنائی وہ بالکل فیملی مووی، جو پاکستانی کلچر ہوتا ہے، اور وہی لینگویج جو ہمارے حیدرآباد اور کراچی میں اور اس طرح بولی جاتی ہے. میں نے ان سے بھی بلوائی اور خود بھی بولی. تو فلم انشاءاللہ دسمبر میں ریلیز ہو رہی ہے، اور آپ دعا کیجیے کہ اگر وہ ایوارڈ کے لیے نامزد ہو جائے گی. تو اردو کی ان کی تاریخ کی پہلی فلم ہے. ساتھ میں ہمارا جو میگزین ہے یہ بھی اردو کی تاریخ کا پہلا میگزین ہے وہاں پہ. یعنی 150 سال سے وہ لوگ رہ رہے ہیں لیکن کوئی اردو میگزین وہاں نہیں تھا. یہ کام میں نے آگے بڑھایا. ہمارے یہاں جاپان کے بڑے ساتھی ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں. جب میں یہاں اس کے لیے آیا، اوپننگ کے لیے آیا، تو کافی لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم کرتے ہیں، ہم کراتے ہیں. تو بہرحال وہ ٹائم بھی میرے پاس ذرا کم تھا، تو شارٹ نوٹس پہ چودھری رزاق صاحب نے اس کی ذمہ داری کو سنبھال لیا. اور اس کتاب کا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سبھی لوگ گھومے ہوئے پوری دنیا ہی دیکھیں گے آپ لوگوں نے.
اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں دنیا میں اپنے آنے والے لوگوں تک پہنچا دوں. کیونکہ کتاب آپ کی دوست ہوتی ہے. جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس میں محو ہو جاتے ہیں. کتاب کے لکھنے کا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو 50-60 کنٹریاں بھی گئے ہیں, تو میں نے اس میں سے 12 کنٹریوں کا حال جو دیکھا وہی لکھ دیا. اور اس کے اندر میں نے کوئی اس میں بے ایمانی نہیں کی کہ کہیں پہ میں کوئی خوبصورتی ڈالوں اس کے اندر. وہ جو تھا وہی لکھا. وہ بہت آسان زبان میں لکھا تاکہ سب پڑھ سکیں. جو بھی اردو پڑھنے کا شوقین بھی ہو, اس کو کم آتی ہے, وہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو اور اس کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ دنیا دیکھنے کے بعد انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا پہلا شعر بھی ہے, یہ اوپر ہی لکھا ہے, سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں کٹ گیا. سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں کٹ گیا, وطن زمیں ہی رہی. وطن جہاں کھڑے ہیں وہ وطن ہے, وطن زمیں ہی رہی, میں سرحدوں میں بٹ گیا. اس کی تھوڑی سی میں آپ کا ٹائم دوں گا کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں, آپ ان کے لیے ٹائم دیں گے. سارا ٹائم وہاں پہ. پورے یہ تھا کہ سفر حیات کا تمام ہجرتوں میں بٹ گیا, وطن زمیں ہی رہی, میں سرحدوں میں بٹ گیا. ہزار نام تھے میرے, ہزار نام تھے میرے, مگر میں صرف ایک تھا. نہ جانے کب مسجدوں میں مندروں میں بٹ گیا. سفر کے آخری قدم پہ, سفر کے آخری قدم پہ یہ کھلا کہ گھر میرا. سفر کے آخری قدم پہ یہ کھلا کہ گھر میرا, بچا لیا تھا رہزنوں سے, رہبروں میں بٹ گیا. بہت اچھا. میں زخم آدمی کے دکھ سمیٹتا رہا. زخم آدمی کے دکھ سمیٹتا رہا. خدا جو مسجدوں میں تھا نمازیوں میں بٹ گیا. بگڑیاں تو اس پہ میں نے یہ چھوٹا سا لکھا تھا. تو شاعری سے مجھے شوق ہے, میں لکھتا ہوں, مگر کل رات کو پتہ نہیں کیا میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز لکھوں کہ جو ہمیں مزہ آئے. کیا کہہ رہا ہوں, تو سن کے مزہ آئے. محبت میں نہیں لکھتا. جو محبت کی نہیں کبھی نہیں, محبت میں تو مزہ ہے, آپ کے علاوہ نہیں کرے گی محبت میں. اچھا, یہ ہم لوگوں کے لیے جو جاپان میں رہتے ہیں. آؤ پردیس میں رہنے والوں آپس میں کچھ بات کرو نا. آؤ پردیس میں رہنے والوں, آؤ پردیس میں رہنے والوں آپس میں کچھ بات کرو نا. چھوڑو یہ دولت کے دکھاوے, ماضی کو کچھ یاد کرو نا. آؤ پردیس میں رہنے والوں آپس میں کچھ بات کرو نا. چھوڑو یہ دولت کے دکھاوے, ماضی کو کچھ یاد کرو نا. پیلے گھر وہ کچی سڑکیں, پیلے گھر وہ کچی سڑکیں, ننگے فرش پہ وہ ٹین کی چھتی. کیوں اب بھرم کراتے ہیں ہم, سرننگا تھا چپل ٹوٹی تھی. ٹاٹ مدرسوں میں پڑھنے والے اب اونچی اونچی کیوں راستے ہیں. بھول گئے ہیں ماضی اپنا, اب اونچی اونچی الاپتے ہیں. آؤ پردیس میں رہنے والوں آپس میں کچھ بات کرو نا. چھوڑو یہ دولت کے دکھاوے, ماضی کو کچھ یاد کرو نا. کتنی غربت تھی اس گھر میں, جہاں سے ہم آئے, کتنی غربت تھی اس گھر میں, پھر بھی ہم سب کتنے خوش تھے. جب پہلی بار کہا تھا ہم جائیں گے پردیس کمانے, جب پہلی بار کہا تھا اماں سے ہم جائیں گے پردیس کمانے, گھر میں ایک احرام مچا تھا. بہت مشکل سے ویزا لگا تھا. کس نے لگوایا تھا؟ ہم کو ویزا ملنے پر یاروں دعوت کا اہتمام کیا تھا. ہم کے جلدی سب کو اور بہنوں کو بھی تار دیا تھا, اور لکھ کر ان کو بھیج دیا تھا, اب فکر نہ کرنا بہنا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تیرے میاں کو بلاؤں گا, چھوٹے کو بائک دلاؤں گا, کر کے ایسے وعدے سارے
हम परदेश में आए थे, वाह वाह आओ परदेश में रहने वालों, आपस में कुछ बात करो ना, छोड़ो ये दौलत के दिखावे, माजी को कुछ याद करो ना। वाह और पहली तनख्वाह मिलने पे हम सब फूले नहीं समाये थे, बहुत और पहली तनख्वाह मिलने पर हम सब फूले नहीं समाये थे। थे वाह भेज के पूरे पैसे अपने हम खाली पेट सो जाए थे। वाह 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 शायद क्या बात क्या बात काम बहुत ही था मुश्किल, फिर भी क्या काम बहुत ही था मुश्किल, फिर भी मुश्किल। ओवर टाइम लगाए थे। वाह कसम खुदा नाखून हमारे उंगली ऊपर छिल जाए थे। वाह क्या बात हम फिर भी करते थे मेहनत, घर के हालात सताए थे, भाई का वीजा, बहनों की शादी, अब्बा से वादा कराए थे। वाह आओ प्रदेश में रहने वालों, आपस में कुछ बात करो ना, छोड़ो ये दौलत के दिखावे, माजी को कुछ याद करो ना। वाह फिर आया दौर खुशहाली का, वाह फिर आया दौर खुशहाली का, कारोबार किया कचरा गाड़ी का, फिर मुल्क मुल्क घूमे हमने, फिर मुल्क मुल्क घूमे हमने, और बैंकों से भी पकड़े हमने। फिर चिल्ली पेरू निजी ही क्या, फिर नोट हमारे पीछे फिरता। जब हम सब कुछ खुशहाल हुए, कुछ सूट बनाए, कुछ टाइयां पहनी, ये लश्कारे वो लश्कारे, हमने सारे उधार उतारे। भूल गए वो दौर पुराना, यार पुराने वो टूटी चप्पल। गाड़ी अच्छी रख ली हमने, अब सब में चाचो कहलाते हैं। आओ प्रदेश में रहने वालों, आपस में कुछ बात करो ना, छोड़ो ये दौलत के दिखावे, बहुत अच्छे माजी को कुछ याद करो ना। क्या बात आखिर है इसका, नोटों की इस दौड़ में हम सब भूल गए हैं, नोटों की इस दौड़ में हम सब भूल गए हैं, आज भी सब कुछ वैसा ही है। नोटों की इस दौड़ में हम सब भूल गए हैं, आज भी सब कुछ वैसा ही है। वैसे ही अम्मा उठकर सुबह गोल पराठे बनाती है, वैसे ही सब स्कूल में रोजाना रोज तराना गाते हैं, वैसे ही पहलवान की दुकान पे सुबह का नाश्ता होता है, वैसे ही बिल्ला भेड़ू अपना मोहल्ले में रोक जमाता है, वैसे ही रमजान की रातों में ढोल वाला आता है। आज भी घर तुम बंद कर लो आंखें, सब कुछ याद आ जाता है। बेशक बहुत आओ प्रदेश में रहने वालों, आपस में कुछ बात क्या करो। क्या बहुत जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि शाह साहब की शायरी एक पूरे मुआशरे की अक्कास है। उन्होंने जिस तरह इस नज़म में जो रियलिटी बयान की है, और ख़ास तौर पे परदेश में तकरीबन हर आदमी के साथ ऐसी जो एक कहानी जुड़ी हुई है, जो शाह साहब ने इसको नज़म में जो है ना बयान करके हर एक की दिल की आवाज़ जो है ना वो उसको प्रो दिया है। शाह साहब हम आपको इस पे भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी नज़म जो है ना वो तमाम परदेशियों की अक्कास है, इसमें कोई शक नहीं, तमाम परदेशियों की। तो मैं समझता रहा था कि शाह साहब ने अभी नसर में जो है ना वो अपने कलम का जो है वो किया है कि हर सिनफ को जो है ना एक महारत के साथ बयान किया, लेकिन मुझे लगता है कि शाह साहब शायरी के मौज़ूआत में भी जो है ना वो पूरे मुआशरे और पूरी जो हालात हाजरा की तर्जमानी जो है ना इनकी शायरी में मिलती है माशाअल्लाह। एक बार हम फिर इन शाह साहब को इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये याद रहे कि मैं इस किताब के बारे में मैं ये ख़ास तौर पे शाह साहब ने ये किताब जो है, जैसा कि ये लिखा भी हुआ है, ये किताब इसका तमाम तर जो है ना कह लें कि वो हदिया जो भी इसके वो फंड वगैरह या पैसे वगैरह या सेल का होगी वो यतीमों बेवाओं पर खर्च होगी। और इसका ख़ास तौर पे जो है ना शाह साहब ने इस किताब का सारा जो इसका वो पैसे इसके आएंगे वो इसके नेक मकसद के लिए जो वो खर्च करेंगे सारे, इसके लिए भी हम शाह साहब को दोबारा बात करते हैं कि उन्होंने अपनी किताब की तमाम तर जो है ना रियलिटी और तमाम तर जो है ना वो कहने के जितनी इनकम है उसको बेवाओं और यतीमों के नाम की है। ये भी बहुत बड़ी बात है।
اور اس کے لیے بھی یہ بھی دوسروں کے لیے بھی ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ یہ بھی کارنامہ اب باقاعدہ جیسا کہ وقت بہت قلیل ہے اور میں اپنی تمام